السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وہ بھی کیا دور تھا کہ جب لوگ 11 مہینے سے ہی رمضان کا بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تھا تو بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ آج رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے اور یوں ہی ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ رمضان کے انوار و برکات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان کے متعلق یہ بات ہم ذہن نشی کر لیں کہ عبادات اور طاعات کا مہینہ ہے، سونے یا کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، لہٰذا کم کھائیں، کم بولیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت کم اور محدود کریں، زیادہ وقت عبادات میں گزاریں۔ اس موقع پر یہ بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ٹی وی کے ان پروگراموں کو دیکھنے میں وقت برباد کرتے ہیں جو استقبال رمضان یا رمضان کے لیے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ان پروگراموں کو دیکھنے میں وقت برباد کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان پروگراموں میں بھی منکرات اور لہو و لعب کی بھرمار ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سارا وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح و نماز میں لگائیں۔ یہ آپ کی اخروی زندگی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، لہٰذا رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں مکمل قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ لہٰذا کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات خوب لٹائیں، افطار کرائیں۔ آپ کے آس پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں جو چیزیں میسر ہیں ان کے گھر میں وہ چیزیں میسر نہیں ہیں، لہٰذا اپنے افطار میں سے کچھ ان کے لیے بھی بھیج دیا کریں۔ گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو اور دوسرے بھی اعضاء جوارح کی حفاظت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں کرے اور گناہ والے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے نہ بچے تو روزہ، تراویح، تہجد سب بیکار ہے۔